حمزہ اسٹوڈیو چینل دیکھنے والے ناظرین کو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ہمارے نظام شمسی میں بہت سے ستارے موجود ہیں، لیکن وہ ستارہ جس کی وجہ سے اس دنیا میں زندگی کا وجود ممکن ہے، بلکہ پوری دنیا کا وجود ہی ممکن ہے، وہ ستارہ ہے سورج۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے سورج۔ تو آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی آپ کو انفارمیشن مل سکے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو سورج کیا ہے؟ تو ناظرین، سورج ہمارے نظام شمسی کے مرکز میں 4.5 بلین سال پرانا پیلے رنگ کا بنا ہوا ستارہ ہے۔ ہائیڈروجن اور ہیلیم کی ایک گرم چمکتی ہوئی گیند یہ زمین سے تقریباً 93 ملین میل یعنی 150 ملین کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور یہ ہمارے نظام شمسی کا وہ واحد ستارہ ہے سورج کی توانائی کے بغیر زندگی جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے آبائی سیارے پر موجود نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، سورج زمین پر ہمارے مقام سے سورج آسمان میں روشنی اور حرارت کے غیر تبدیل شدہ منبع کی طرح ظاہر ہو سکتا ہے، لیکن سورج ایک متحرک ستارہ ہے جو مسلسل بدلتا رہتا ہے اور توانائی کو خلا میں بھیجتا ہے۔ سورج اور پورے نظام شمسی میں اس کے اثرات کا مطالعہ کرنے کے لیے سائنس کو ہیلو فزکس کہا جاتا ہے۔ ناظرین، سورج ہمارے نظام شمسی کی سب سے بڑی چیز ہے۔ اس کا قطر تقریباً 8,65,000 میل یعنی 1.4 ملین کلومیٹر ہے۔ اس کی کشش ثقل نظام شمسی کو ایک ساتھ رکھتی ہے، سب سے بڑے سیاروں سے لے کر ملبے کے چھوٹے ٹکڑوں تک ہر چیز کو اپنے گرد مدار میں رکھتی ہے۔ اگرچہ سورج ہمارے نظام شمسی کا مرکز ہے اور ہماری بقا کے لیے ضروری ہے، یہ اپنے سائز کے لحاظ سے صرف ایک اوسط ستارہ ہے۔ 100 گنا بڑے ستارے ملے ہیں اور بہت سے نظام شمسی میں ایک سے زیادہ ستارے ہوتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے سورج کا مطالعہ کر کے سائنسدان دور دراز کے ستاروں کے کام کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ وہ سورج کا مطالعہ کرتے ہیں اور سائنسدان اس کے متعلق کچھ ایسی باتیں بتاتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ تو سورج کے بارے میں کچھ ایسی معلومات جو ہمیں معلوم نہیں ہیں۔ ناظرین، سورج کا گرم ترین حصہ اس کا مرکز ہے، جہاں درجہ حرارت ہے سورج کا وہ حصہ جسے ہم اس 27 فارنہائٹ ملین کی سطح کہتے ہیں۔ فوٹوسفیئر نسبتاً ٹھنڈا 10,000 ہے۔ سورج کی سب سے بڑے رازوں میں سے ایک 5,500 سیلسیس ڈگری میں سورج کی بیرونی فضا سطح سے جتنی دور ہوتی ہے گرم ہو جاتی ہے، اتنی ہی گرم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، سورج کو کن ناموں سے پکارا جاتا ہے؟ سورج کو کافی ناموں سے پکارا جاتا ہے، مختلف زبانوں میں مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے، لیکن سورج کے لیے لاطینی ہے۔ سورج ایک لاطینی لفظ ہے جو سورج سے متعلق تمام چیزوں کے لیے بنیادی سول لفظ صفت ہے۔ شمسی قدیم یونانی اساطیر میں سورج کا دیوتا اپنے نام کو سورج سے متعلق بہت سی اصطلاحات کے ساتھ ساتھ جیسے ہیلوسفیئر اور ہیلوزومولوجی کو بھی دیتا ہے۔ ناظرین، ہم سوچتے ہوں گے کیا سورج پر زندگی ممکن ہے؟ تو ناظرین، اس کا جواب یہ ہے کہ سورج اپنے انتہائی درجہ حرارت اور تاب کاری کی وجہ سے زندگی کو برقرار نہیں رکھ سکتا جیسا کہ ہم اسے جانتے ہیں۔ اس کے باوجود زمین پر زندگی صرف سورج کی روشنی اور توانائی کی وجہ سے ممکن ہے۔ ناظرین، سورج کے سائز اور فاصلے کے متعلق کچھ معلومات یہ ہیں جو بہت ہی ضروری ہیں۔ ناظرین، ہمارا سورج ایک درمیانے درجے کا ستارہ ہے جس کا رداس تقریباً 4,35,000 میل ہے،
بہت سے ستارے بہت بڑے ہیں، لیکن سورج ہمارے آبائی سیارے سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ لیکن سورج ہمارے آبائی سیارے یعنی زمین سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ سورج کی کمیت کو پورا کرنے سے 3,30,000 سے زیادہ زمینیں لگیں گی۔ ناظرین، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر سورج کو آپ مکمل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سیارے زمین کی 3,30,000 زمینیں درکار ہوں گی، اور سورج کے حجم کو بڑھنے میں 1.3 ملین زمینیں لگیں گی۔ ناظرین، سورج کا حجم اتنا بڑا ہے کہ اس کے حجم کو بڑھنے کے لیے 1.3 ملین زمینیں لگیں گی۔ سورج زمین سے تقریباً 93 ملین میل کے فاصلے پر ہے۔ اس کا قریب ترین تاریخی ہمسایہ الفا سینٹوری پیپل سٹار سسٹم ہے۔ سرخ بونا ستارہ بھی نوری سال کے فاصلے پر ہے۔ ناظرین، یہ حرکت کیسے کرتا ہے، اس کی گردش کیسی ہوتی ہے، اور یہ اس کا مدار کیسا ہوتا ہے، تو میں آج آپ کو اس کے مدار اور گردش کے بارے میں کچھ اہم معلومات فراہم کرتا ہوں۔ سورج آکاشگنگا کہکشاں میں ایک سورپل بازو میں واقع ہے جسے اورین اسپر کہتے ہیں، جو دگ کے بازو سے باہر کی طرف پھیلا ہوا ہے۔ ناظرین، سورج کے مرکز کے گرد آکاشگنگا چکر لگاتا ہے، اپنے ساتھ ہمارے نظام شمسی میں سیارے لاتا ہے۔ ہمارے نظام شمسی 4,50,000 میل فی گھنٹہ کی اوسط رفتار کے ساتھ حرکت کر رہا ہے، لیکن اس رفتار سے بھی سورج کو آکاشگنگا کے گرد ایک مکمل سفر کرنے میں تقریباً 230 ملین سال لگتے ہیں۔ ناظرین، سورج اپنے محور پر گھومتا ہے۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ سورج اپنے محور کے گرد گھومتا ہے، لیکن کچھ ایسی معلومات جو ہم اس کے متعلق بہت کم جانتے ہیں۔ سورج اپنے محور پر گھومتا ہے کیونکہ یہ کہکشاں کے گرد گھومتا ہے۔ اس کے اسپن کا جھکاؤ سیاروں کے مدار کے جہاز کے حوالے سے 7.25 ڈگری ہے، چونکہ سورج ٹھوس نہیں ہے۔ ناظرین، یہ آپ کے لیے جاننا ضروری ہوگا کہ سورج ٹھوس نہیں ہے۔ استوا پر سورج پر 25 زمینی دنوں میں ایک بار گھومتا ہے، لیکن اس کی قطبین پر سورج پر 36 زمین دنوں میں ایک بار اپنے محور پر گھومتا ہے۔ چاند اور سورج کا مطالعہ متعلق فرق۔ بطور ستارہ سورج کا کوئی چاند نہیں ہے۔ ناظرین، جیسے زمین کا چاند ہے، ایسے ہی ہم سوچتے ہوں گے سورج کا بھی کوئی چاند ہے۔ تو ناظرین، آپ کو بتا دوں، سورج کا کوئی چاند نہیں ہے، لیکن سیارے اور ان کے چاند سورج کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ ناظرین، سورج کا کوئی چاند نہیں ہے، لیکن سیارے اور ان کے چاند سورج کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ ناظرین، تقریباً 4.6 بلین سال پہلے، اس سے پہلے جب نظام شمسی پہلی بار تشکیل پا رہا تھا، ناظرین توجہ فرمائیں، تقریباً 4.6 بلین سال پہلے جب نظام شمسی میں پہلی بار تشکیل پا رہا تھا تو سورج اپنی تاریخ کے اوائل میں گیس اور دھول کے ایک ڈسک سے گھیرا ہوا ہوگا۔ اس دھول میں سے کچھ آج بھی ارد گرد دھول کے کئی حلقوں میں جو سورج کے گرد چکر لگاتے ہیں، وہ سیاروں کے مداروں کا سراغ لگاتے ہیں، جن کی کشش ثقل سورج کے گرد دھول کھینچتی ہے۔ ناظرین، اس کی تشکیل کیسے ہوئی، یہ مکمل کیسے ہوا، یہ سوچنے والی بات ہے۔ یہ دنیا شروع ہونے سے پہلے نظام شمسی کا ایک بہت بڑا سسٹم موجود تھا، لیکن اس کی بعد میں مکمل کیسے ہوا، تشکیل کیسے ہوئی، تو ناظرین یہ آپ کے لیے جاننا ضروری ہے۔ سورج تقریباً 4.6 بلین سال پہلے گیس اور دھول کے ایک بڑے گھومتے بادل میں تشکیل پایا۔ ناظرین، سورج تقریباً 4.6 بلین سال پہلے گیس اور دھول کے ایک بڑے گھومتے بادل میں مکمل پایا، جسے سولر نیبولا کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی نیبولا اپنی ہی کشش ثقل کے نیچے گرا، یہ تیزی سے گھومتا ہوا اور ایک ڈسک میں چپٹا ہو گیا۔ نیبولا کا زیادہ تر مواد ہمارے سورج کی تشکیل کے لیے مرکز کی طرف کھینچا گیا تھا، جو ہمارے نظام شمسی کی کمیت کا 99.8% ہے۔ باقی مادہ زیادہ
تر مواد نے سیاروں اور دیگر اشیاء کو تشکیل دیا ہے جو اب سورج کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ بقیہ گیس اور دھول نوجوان سورج کی ابتدائی شمسی ہوا سے اڑا دی گئی۔ ناظرین، تمام ستاروں کی طرح ہمارا سورج بھی آکر توانائی ختم کر دے گا۔ جب یہ مرنا شروع ہو جائے گا، سورج ایک سرخ دیو ستارے میں پھیل جائے گا۔ سورج اتنا بڑا ہو جائے گا کہ یہ عطارد اور زہرہ اور ممکنہ طور پر زمین کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ ناظرین، یہ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب سورج کا خاتمہ ہو جائے گا، جب سورج ختم ہونے پر آ جائے گا تو سورج اتنا بڑا ہو جائے گا کہ یہ عطارد اور زہرہ اور ممکنہ طور پر زمین کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ سائنسدانوں نے پیش گوئی کی ہے کہ سورج اپنی زندگی کے آدھے راستے سے تھوڑا کم ہے اور اس کے سفید بونے بننے سے پہلے مزید 5 بلین سال یا اس سے زیادہ لگے گا۔ ناظرین، اب اس کے کچھ سٹرکچر کے بارے میں بات کرتے ہیں، یعنی اس کی ساخت یہ ہے کیسا۔ ناظرین، سورج ہائیڈروجن اور ہیلیم کی ایک بہت بڑی گیند ہے جسے اپنی کشش ثقل کے ذریعے اکٹھا کیا جاتا ہے۔ سورج کے کئی علاقے ہیں۔ اندرونی علاقوں میں کور، ریڈیو ایکٹیو زون اور کنویکشن زون شامل ہے۔ باہر کی طرف بڑھانا دکھائی دینے والی سطح یا فوٹوسفیئر اس کے بعد ہیں، پھر کروموسفیئر، اس کے بعد ٹرانزیشن زون اور پھر سورج کا پھیلتا ہوا بیرونی ماحول۔ ناظرین، کور سورج کا قریب ترین حصہ ہے۔ یہاں جوہری رد عمل، جہاں ہائیڈروجن کو ملا کر ہیلیم بنایا جاتا ہے، سورج کی حرارت اور ملین روشنی کو طاقت دیتا ہے۔ درجہ حرارت 27 ملین پر ہے اور یہ تقریباً 86,000 میل یعنی 1,38,000 کلومیٹر موٹا ہے۔ سورج کے مرکز کی کثافت ناظرین تقریباً 150 گرام فی مکعب ہے۔ یہ سونے کی کثافت سینٹی میٹر سے 13 سے تقریباً 8 گنا یا سیسہ کی کثافت گنا ہے۔ کور سے توانائی تابکاری کے ذریعے باہر کی طرف جاتی ہے۔ یہ تابکاری ریڈیٹیو زون کے ارد گرد اچھالتی ہے۔ کور سے کنویکشن زون کے اوپری حصے تک پہنچنے میں تقریباً 1,70,000 سال لگتے ہیں۔ باہر کی طرف بڑھتے ہوئے کنویکشن سے نیچے زون درجہ حرارت ملین جاتا ہے۔ یہاں گرم پلازما کے بڑے بلبلے آئیڈنائز کی طرف اوپر کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ وہ تہہ ہے جسے ہم سورج کی سطح سمجھتے ہیں۔ ناظرین، اب ہم سورج کی سطح کے بارے میں کچھ ضروری معلومات جانتے ہیں۔ سورج کی سطح سورج کی زمین اور دیگر چٹانی سیاروں اور چاندوں کی طرح ٹھوس سطح نہیں ہے۔ ناظرین، ہم سوچتے ہوں گے سورج بھی ٹھوس ہے، لیکن آپ غلط سوچتے ہیں۔ سورج ٹھوس نہیں ہے۔ سورج کا وہ حصہ جسے عام طور پر اس کی سطح کہا جاتا ہے فوٹوسفیئر لفظ کا مطلب ہے روشنی کا کڑا، جو مناسب ہے کیونکہ یہ وہ تہہ ہے جو سب سے زیادہ نظر آنے والی روشنی کو خارج کرتی ہے۔ یہ وہی ہے جو اپنی آنکھوں سے زمین دیکھتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ کہے بغیر جاتا ہے، اگرچہ ہم اس سطح کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم سطح کے بارے میں بات کریں ہیں، یعنی سرفیس اس کی کیسی ہے۔ فوٹوسفیئر دراصل شمسی ماحول کی پہلی تہہ ہے۔ یہ تقریباً 250 میل موٹا، جس کا درجہ حرارت تقریباً 10,000 ڈگری فارنہائٹ 5,500 ڈگری سیلسیس تک پہنچ جاتا ہے۔ ناظرین، اس کا ماحول کیسا ہے؟ اس میں ماحول کیسا ہے تو میں آج آپ کو اس کے ماحول کے بارے میں بتاتا ہوں۔ فوٹوسفیئر کے اوپر کروموسفیئر، ٹرانزیشن زون اور کورونا ہے۔ تمام سائنسدان ٹرانزیشن زون کو اس کا اپنا علاقہ نہیں کہتے۔ یہ صرف ایک پتلی تہہ ہے جہاں کروموسفیئر تیزی سے گرم ہوتا ہے اور کورونا بن جاتا ہے۔ ناظرین، سورج کا ماحول وہ جگہ ہے جہاں ہم سورج کے دھبے، کورونل ہولز اور شمسی شعلوں جیسی خصوصیات دیکھتے ہیں۔ سورج کے ان سب سے اوپر والا خطوں سے نظر آنے والی روشنی عام طور پر اتنی کمزور ہوتی ہے کہ وہ روشن فوٹوسفیئر کے مقابلے میں نظر نہیں آتی، لیکن مکمل سورج گرہن کے دوران جب چاند فوٹوسفیئر کو ڈھانپ لیتا ہے تو کروموسفیئر سورج کے گرد ایک باریک سورج کنارے کی طرح نظر آتا ہے، جبکہ کورونا ایک خوبصورت سفید تاج پہناتا ہے۔
ناظرین، سورج کے سب سے بڑے رازوں میں سے ایک میں رونا اپنے نیچے کی تہوں میں سے کہیں زیادہ گرم ہے۔ صرف گرم ہونے کے لیے الوئے سے دور چلنے کا تصور کریں۔ سورج کے مطالعے میں رونل ریڈنگ کا ذریعہ ایک بڑا حل تل معمہ ہے۔ میگنیٹک کڑا، مقناطیسی کڑا، میگنیٹک سرفیس۔ ناظرین، میگنیٹوسفیئر سورج کا ہر وقت ایک جیسا سلوک نہیں کرتا۔ پہلے ہم یہ جانتے ہیں میگنیٹوسفیئر ہے کیا۔ میگنیٹوسفیئر سورج مقناطیسی میدان پیدا کرتا ہے جو خلا میں پھیل کر بین ستاروں کے مقناطیسی میدان کی تشکیل کرتا ہے۔ یہ مقناطیسی میدان جو ہمارے نظام شمسی کو پھیلاتا ہے۔ سورج ہر وقت ایک جیسا سلوک نہیں کرتا، اعلیٰ اور کم سرگرمی کے مراحل میں سے گزرتا ہے جو شمسی سائیکل بناتے ہیں۔ تقریباً ہر 11 سال بعد سورج کے جغرافیائی قطب اپنی مقناطیسی قطبیت کو تبدیل کرتے ہیں۔ ناظرین، شمسی سرگرمی میں بڑی مقدار میں توانائی اور ذرات، اس کے بارے میں اہم معلومات سرگرمی اور GPS کے ساتھ تبدیل ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، آج آخر میں آپ کو میں سورج کے بارے میں کچھ ایسے حقائق بتاتا ہوں جو آپ نے آج تک کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ ناظرین، سورج کی دریافت کی تاریخ ابھی تک معلوم نہیں اور نامعلوم ہے۔ دریافت جو لوگ کہتے ہیں کب دریافت ہوا، قدیموں سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کا حجم بہت بڑا ہے۔ ناظرین، فرار کی رفتار میل فی گھنٹہ 25,000 فی گھنٹہ ہے۔ اس کی گردش کرنے کی رفتار 25,031 میل فی گھنٹہ ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، مزید ایسی اچھی ویڈیوز اور انفارمیٹیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔